جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر صرف بول کر میں گزر جاؤں تو بعض میں لوگ اعتراض کریں کہ بھئی یہ صرف بریلیوں کا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ اشعاروں پہ ٹکا ہوا ہے، بس شعر شاعری کرتے اور اسی کو عقیدہ بناتے ہیں. معاف کرنا، شعر بعد میں کہتے ہیں، پہلے حدیث پہلے دیکھتے ہیں. حدیث پہلے نگاہوں میں ہوتی ہے، اشعار بعد میں نکلتے ہیں. ہمارے علماء کے اشعار حدیثوں پر مبنی ہوتے ہیں. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے معجم الاوسط. یہ حدیث مستدرک الفردوس میں بھی موجود ہے. اس کو متعدد علماء نے لکھا، میں نے بہت سارے تقاریر میں اس کے سکین پیج بھی دکھائے ہیں کہ حضور کو کتنا اختیار ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کو کہتے ہیں کہ ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو جو دیہات کا رہنے والا ہو. ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا شمع نبوت ہے اور چاروں ارد گرد پروانے ہیں. وہ بدو جو ادب سے واقف نہیں تھا، آداب بارگاہ رسالت نہیں جانتا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت علی کہتے ہیں اور حضور سے اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، حضور کے زانو شریف سے اپنے زانو کو ملا دیا. اور پھر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجیے، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ غرض سے آیا ہوں، کچھ میرا مقصد ہے آنے کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کیجیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور خاموش. سرکار کی عادت قریبہ تھی. حضرت علی اس کی تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا. جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا، آپ کی مرضی مبارک ہوتی کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے میں بعد میں اس سے بہتر دوں، آپ خاموشی اختیار کرتے. صحابی سمجھ جاتے کہ حضور خاموش ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضور کو وہ چیز دینا جو مانگی جا رہی ہے دینا مقصود نہیں. حضور اپنی زبان سے نہیں فرماتے. اور نہیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے. لا کے معنی ہوتے ہیں، عربی میں لا کہا جاتا ہے، اسی کے اردو معنی ہوتے ہیں نہیں. اسی کو حالت کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یہ جگہ فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے آقا سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگتے رہیں گے، منہ مانگی پائیں گے. جو مانگیں گے وہ پالیں گے. کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بے شک کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں لفظ ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے، اور حاجت اگر کی ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے آئیں گا تو دوں گا. ہر چیز آپ کے اختیار میں، جب چاہے جس کو جو چاہے عطا فرما. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں لفظ سنتا ہی. حضور خاموش تھے، دینا مقصود نہیں تھا. حضرت علی کہتے ہو بدو صحابی تھا، حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو پکڑا اور کھینچا اور کہا اے محمد دیجئے مجھے، میں کچھ مانگنے آیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیجئے مجھے، میری ضرورت پوری کیجئے. حضرت علی کہتے ہیں ہم صحابہ کرام اس کو گھور کے دیکھنے لگے کہ ارے کیسا شخص ہے، تجھے پتہ نہیں حضور خاموش ہے؟ تو سمجھ نہیں رہا حضور کی خاموشی کا مطلب کہ حضور دینا نہیں چاہ رہے. خاموش ہو جائے، کیوں بار بار تقاضا کر رہا ہے؟ لیکن وہ بدو دیہاتی صحابی تھا، وہ دیہاتی شخص تھا، اس کو ادب نہیں معلوم تھا. مولا علی کہتے ہیں کہ ہمارے گھورنے کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا. تیسری بار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو کچھ سختی کے ساتھ کھینچا اور کچھ آواز کو بھی بلند کر کے کہتا ہے محمد مجھے عطا کیجئے، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جوش آ گیا، آپ کو جلال آیا. مگر آقا کے جلال میں بھی کرم ہوتا تھا، آقا کے جلال میں نقصان نہیں ہوتا تھا. جلال آیا تو جلال میں آپ نے دھتکارا نہیں، اس کے لیے کوئی ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں کی، بلکہ آقا نے کیا فرمایا؟ سل یا عربی، اے عربی مانگ. کیا مانگتا ہے؟ تو جس چیز کا مطالبہ کرے گا میں وہ چیز تجھے عطا کر دوں. بے شک سبحان اللہ. یہاں پر علماء تشریح کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کون کرے گا؟ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا.
پہلے دعوے کی نوعیت سمجھیے آپ. دعویٰ دلیل کا بھی محتاج ہوتا ہے. میں یہاں اعلان کروں بھائی جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو, جو بھی اس مجمع میں مجھ سے جو مانگے گا میں دے دوں گا. اب مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا فاروق صاحب ابھی آپ نے اعلان کیا جو مانگو میں دوں گا, مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے. بھائی معاف کر رہا, 1 لاکھ تو ہے ہی نہیں میرے پاس اس وقت. بتائیے میرے دعوے کی کوئی حیثیت رہی؟ میں اپنے وعدے پر رہا, میں ایک سچا آدمی کہلاؤں گا, میں ایک صداقت والا آدمی مانا جاؤں گا؟ نہیں, دعویٰ کھوکھلا تھا, جھوٹ ہو گیا, ایک مسکرہ پن ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سل یا عربی, اے عربی مانگ, کیا مانگتا ہے؟ یہ دعویٰ مصطفیٰ کر کے بتا رہے ساری کائنات کا اختیار میری مٹھی میں ہے, تو جو بھی مانگے گا میں دینے پہ قدرت رکھتا ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے, ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے کیا قسمت ہے اس عربی کی, اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا. وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ جب کوئی صحابی سے حضور یہ کہہ دے کہ مانگ, کیا مانگتا ہے, تو ایسے موقع پر وہ دنیا کی چیز نہیں مانگتا تھا, وہ مانگتا تو یہی مانگتا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہو. اور اسی طرح یہ غالباً حضرت عقبہ کی ہی روایت ہے, حضرت عقبہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حجرے میں رات میں ٹھہرتا تھا, حضور تہجد کے لیے اٹھتے میں وضو کے لیے پانی لا دیتا. صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الصلاح کے اندر آئی ہے یہ. میں حضور کی جانماز بچھا دیتا, حضور کو وضو کے لیے پانی لاتا, اور حضور کی خدمت کے روزانہ پابندی کے ساتھ میں رات میں کرتا تھا. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مانگ, کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. آقا نے نہیں فرمایا کہ میں جنت کہاں دے سکتا ہوں, آنے والے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کو جنت نہیں دلا سکیں گے, اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے, تو جنت مانگ رہا ہے. حضور نے نہیں کہا, بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ کے آپ نے فرمایا او غیر ذالک, وہ تو دے دیا, اور کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ, وہ دیا. اور نے کہا یا رسول اللہ میں اسی پہ راضی ہوں کہ جنت میں آپ کے پڑوس پہ رہوں گا. تو صحابہ کی عادت اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب بھی حضور نے کسی صحابی سے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے, وہ جنتی مانگتے تھے. مولا علی کہتے ہیں ہم حضور کے صحابہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے, کانوں میں ایک دوسرے کے کانا پھوسی کرنے لگے. ہم نے کہا کیا قسمت ہے اس عربی کی کہ حضور نے اس سے کہا سل یا عربی, اے عربی مانگ, کیا مانگتا ہے, اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا. مگر وہ دیہاتی بدو صحابی تھا, شعور سے دور, حضور کے اس اشارے کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجیے, اونٹ دے دیجیے, مجھے اونٹ کی ضرورت ہے, سفر پہ جانا ہے. آپ نے فرمایا اس کو اونٹ دے دو. اونٹوں کے استبل سے اونٹ لایا گیا, اس کے حوالے کر دیا گیا. حضور پھر فرماتے مانگ, اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ. مانگ, کیا مانگتا ہے, جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں. دوسرا موقع حضرت علی کہتے ہیں یہ ایسا عجیب اتفاق تھا, یہ واحد وہ تھا کہ جس کو دوبارہ بھی کہا گیا, مگر افسوس اس بدو عربی پر, وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دینا چاہتے, اونٹ چاہیے تھا, اونٹ تو مل گیا, اب اور کچھ دینا چاہتے تو کچھ روپیے پیسے دے دیجیے جو سفر کے دوران میں کام آئے. حضور نے کہا جاؤ, وہ بھی دے دیا. جتنے درہم مانگے اتنے دے دیا. وہ گھوڑے اونٹ پر بیٹھا خوشی خوشی جانے لگا. اس کو تو ایسا اس زمانے میں اونٹ کار ہوتی تھی, اس دور کی کار ہے سمجھ لیجیے. اب آج اگر آپ کسی کو کار دے دیں اور وہ کار لے کے تو بڑا خوش ہو جائے گا. اونٹ پہ بیٹھے خوشی خوشی جانے لگا, اور سرکار اس کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جب وہ بہت دور نکل گیا تھا, آپ بے ساختہ کا جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑیا سے گیا بیتا تھا, یہ بنی اسرائیل کی صحیفہ سے گیا بیتا نکلا یہ شخص. صحابہ اکرام کو اشتیاق ہوا. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کون سی صحیفہ اور بڑیا جس سے گیا بیتا نکلا؟ آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کی صحیفہ کا قصہ واقعہ سناتا ہوں. پھر حضور نے ایک بڑی لمبی حکایت سنا, ایک واقعہ سنا. واقعہ یہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر میں غلام بن کر بیچے گئے. بعد میں ترقی کرتے کرتے اللہ نے وہ نوازا کہ آپ بادشاہ مصر بنے. پورے
मिस्र की आबादी आप पर ईमान लाई, मुसलमान हो गई। मिस्र में एक बहुत बड़ा दरिया बहता था जिसका नाम है दरियाए नील, आज भी बहता है। दरियाए नील के उस तरफ एक आबादी थी और दरियाए नील के इस तरफ एक आबादी थी, बीच से दरिया बहता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर के आबादी वालों ने कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी आबादी में ले जाएंगे, वहां दफन करेंगे। इधर के आबादी दरिया नील के इस तरफ की आबादी वालों ने कहा हम अपने इलाके में ले जाएंगे, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन करेंगे। इख्तलाफ इतना बड़ा है कि मारने और काटने की नौबत आ गई। म्यानों से तलवारें निकल गई। कौम के ज़ईफ़ उम्र बूढ़े बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा अरे शर्म करो, हया करो, तुम्हारे नबी के इंतकाल किए हुए अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और उन्होंने कहा जब हम में इख्तलाफ हो गया तो फिर बताओ फैसला कैसे होगा। आखिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन कहाँ, किस आबादी में किया जाए। मशवरा हुआ और बुजुर्गों ने कहा कि देखो ये अल्लाह के नबी है यूसुफ अलैहिस्सलाम, और अल्लाह खूब बेहतर जानता है कि उसके नबी को कहाँ दफन होना। आओ हम और तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार तेरे नबी यूसुफ के लिए जो बेहतर है वो चीज हम पर जाहिर फरमा। कौम के लोग दुआ में मशगूल हुए और दुआ करने लगे। कहा कि परवरदिगार आलम यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो जगह बेहतर है, जो मुनासिब है, जहां तेरी मर्जी हो कि हम यूसुफ को दफन करें, वो जगह वो मकाम हम पर जाहिर फरमा दे। अभी दुआ से जैसी फारिग हुए पूरी कौम ने देखा कि दरियाए नील में एक तूफान, एक तुग़यानी आई। दरियाए नील बीच से फटा और दरमियान में एक रास्ता नमूदार हो गया, एक खुश्की का रास्ता आ गया। कौम के लोग समझ गए कि रब तबारक व तआला की मर्जी क्या है, लिहाजा वो दरिया नील के बीच में आए और बीच दरिया में पानी रुका हुआ था। दरिया का आधा पानी इस तरफ था और आधा पानी इस तरफ था और बीच में दरिया खुश्क था। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने दरिया नील के बीच के उस हिस्से पर कब्र खोदी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। दफन करके जैसी फारिग होकर ये हटे, अल्लाह की कुदरत से दरिया का पानी जो है वो जारी हो गया। अब कब्र दरिया के अंदर है, गहराई में है, और पानी दरिया का कब्र के ऊपर से बहता है। आका फरमाते हैं कि उस दरिया के पानी की तासीर ऐसी हो गई कि वो पानी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार को छूकर गुजरता था, वो बीमार पी लेता, उसको अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता था। इससे तबर्रुक की भी दलील मिलती है। कितने साल दरिया नील में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर रहा। अब जाहिर है कि दरिया के अंदर है, दरिया का पानी बह रहा है, तो कब्र मुबारक में भी पानी गया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कब्र में पानी ना जाए। वाटर प्रूफ तो कोई कब्र थी नहीं, तो गोया पानी ही के अंदर आपका जिस्म रखा है। कितने साल रहा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, बल्कि 313 के करीब, 300 साल के करीब, 300 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर आपकी कब्र मुबारक दरिया नील के अंदर रही। और 300 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आता है। फिरौनियों ने आपकी कौम पर जुल्म व सितम किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को लेकर फिरौन से आज़ाद कराकर निकलते। ये वाक़यात यहाँ तक तो आपने भी सुने होंगे कि जब कौम को लेकर दरिया पर पहुंचे, अब दरिया से आगे जा नहीं सकते, दरिया नील दरमियान में हायल हो गया। अर्ज़ किया मालिक कायनात, अब इस दरिया को हम कैसे पार करें? पीछे फिरौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। रब ने फरमाया कि मूसा दरिया पे अपना असा मार, दरिया दरमियान से फटेगा, रास्ते नमूदार होंगे, उस रास्ते से गुजर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही असा उस दरिया पर मारा, पानी फटा, रास्ता नमूदार हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जब दरिया में उतरे और खुश्की के रास्ते से गुजरने लगे, अभी थोड़ी ही दूर पर आए थे कि अल्लाह ने वही भेजी, और वही ये भेजी कि ए मूसा, इसी रास्ते के दरमियान में हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हमारे नबी यूसुफ की कब्र को खोदो, कब्र को आश्कार करो, कब्र को जाहिर करो, और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को लेकर अपने साथ ले जाओ।
ہم نہیں چاہتے کہ یوسف کی قبر اب یہاں رہے. وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو فرعون آ رہا ہے وہ بھی تمہارا پیچھا کرتے کرتے اس دریا کے اس راستے پر آئیں گا. جب تک تم دریا پار کرو گے وہ دریا کے بیچ و بیچ پہنچیں گا, ہم اسی دریا میں اسے اس کی قوم کے ساتھ ہلاک فرمائیں گے, ایک عذاب بھیجیں گے اور اس عذاب میں فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیں گے. اے موسیٰ, ہماری سنت الہیہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں نبی نہیں ہوتا, اور جہاں نبی ہو وہاں پر عذاب نہیں ہوتا. چونکہ یہاں عذاب بھیجنا مقصود ہے تو موسیٰ یوسف علیہ السلام یہاں نہیں ہو سکتے, یوسف کو نکالو. اب سب کچھ تو بتا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دریا کے درمیان میں قبر ہے, اور قبر کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی. یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یوسف کی قبر کو نکالنا ہے, کھولنا ہے, اور کھول کے یوسف کے جسم کو لے جانا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ یہاں عذاب آنا ہے. اب بچا کیا تھا؟ صرف بولیے کیا بچا تھا؟ بچا یہ تھا کہ یہ بھی بتا دیا جاتا کہ یوسف علیہ السلام کی خاص جگہ قبر کی کون سی, وہ نہیں بتایا. اللہ سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے, پروردگار وہ نشاندہی بھی تو بتا, وہ جگہ خاص بتا جہاں یوسف علیہ السلام دفن ہے, تاکہ ہم جلدی سے کھودے اور فوراً نکل پڑے, اس لیے کہ فرعون پیچھے. اللہ کی حکمت, ایک سند قائم کرنی تھی رب تبارک و تعالیٰ کو, ایک دلیل قائم کرنی تھی خوش عقیدہ لوگوں کے لیے. انبیاء کا مقام بتانا تھا. ایک تو اس عقیدے کی بھی تصدیق تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہمارے نبی کے غلام ہیں, 300 سال ان کی قبر پانی میں رہی, پانی میں رہ کے ان کا جسم سلامت رہا. تو جب یوسف ہمارے نبی کے غلام 300 سال اپنی قبر میں ان کا جسم سلامت ہو سکتا ہے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں سلامت نہیں ہوں گے؟ تو باطل عقیدہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخ اور حدیثوں سے ناواقف ہیں. اس لیے عقیدے کو سدھارنا چاہیے ایسے لوگوں نے. کہ پروردگار وہ جگہ بتا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے, وہ جگہ کو جانتی ہے, اس سے پوچھ. اب یہ دوسری خود نہیں بتایا رب نے, نہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کے اس جگہ کی نشاندہی کرے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ضعیفہ, ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے, وہ اس قبر کے نشان کو جانتی ہے, اس سے پوچھ, وہ بتائی. آپ ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آواز لگائی کہ اے میری قوم, کہاں ہے وہ میری قوم کی 313 سال کی ضعیفہ بڑھیا, اسے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے, میرے پاس لایا جائے. لکڑ چھکڑ پوتے ہو چکے تھے, اتنی بزرگ بڑھیا ہو چکی تھی, 313 سال کی عمر تھی اس کے پوتے, لکڑ چھکڑ پوتے, اس کو کھاٹ پر چل پھر نہیں سکتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی. اب ظاہر 313 سال کی عمر ہوگی تو کیا حالت ہوگی اس کی آپ تصور کر سکتے ہیں. اس کو کھاٹ پہ کاندھے پہ اٹھا کر لے کر آتے اس ضعیفہ کو. لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. موسیٰ نے کہا کہ اے ضعیفہ, کیا تو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں. کافی بتا تاکہ ہم وہ قبر کھودیں, اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے جسم کو اپنے ساتھ لے جائیں. ضعیفہ بڑی چالاک تھی, ٹن ٹنا ٹن سنی تھی. ہو سکتا ہے ہمارے حسب و نسب کے اعتبار سے ہماری دادی رہی ہے, اور اسی کے اس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں بھی یہ عقیدہ ملا. ٹن ٹنا ٹن سننی تھی. کہتی ہے کہ موسیٰ ایسے تھوڑی بتاؤں گی, میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ وعدہ نہ کر لیں کہ میں جو چیز آپ سے مانگوں گی وہ چیز آپ مجھے عطا کریں گے. پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ جو میں مانگوں گی وہ آپ دوں گے, تب بتاؤں گی, ایسے نہیں بتانے والی میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں جو چیز تو مانگے گی میں دے دوں گا. مانگ کیا مانگا؟ کہا موسیٰ میں جنت میں آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ جنت میں. کس جگہ؟ جس محل میں آپ رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے بڑھیا پاگل ہو گئی ہو, دماغ خراب ہو گئے تھے. ارے آنے والے زمانے میں تو ایک ایسی بھی جماعت آئیں گی جو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کی مغفرت نہیں کروا سکتے, اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے, محمد کسی کو جنت نہیں دے سکتے, جنت صرف اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہیں گا عطا کرے گا, محمد بے بس ہے.
مجبور ہے, محمد کو کوئی اختیار نہیں, جس کا نام محمد اور علی ہے وہ بے اختیار ہے. تو پاگل ہو گئی, مجھ سے جنت مانگ رہی ہے, میں تجھے جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تو مشرکہ ہو گئی, توبہ کر, کلمہ دوبارہ پڑھ. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے, بلکہ کیا فرماتے کہ فرمایا سلیل جنہ, جنت مانگ لے, میرے محل میں رہنے کی بات مت کر. وجہ یہ ہے کہ میرے درجے میں, میرے محل میں تو میری بیوی صفورہ ہوں گی, تو وہاں کا گھسی چلی آ رہی ہے. جنت مانگ لے, جنت دے سکتا ہوں میں, جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے محل کے میرے درجے میں یہ رہنے کی بات مت کر. وہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ, جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں میں نہیں بتاؤں. آپ پر تو ایمان لایا میں نے, ویسی جنت مل جائے. مجھے تو یہ وعدہ چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ رہوں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ ضعیفہ موسیٰ سے الجھ گئی اور اختلاف کرنے لگی. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان میں تکرار چلنے لگی. موسیٰ اس کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ جنت لے لے, میں جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے درجے میں رہنے کی بات نہ کر. بڑی آڑی رہی, یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معاملات میں مداخلت فرمائی, اور اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, اور وحی یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, وہ جو مانگ رہی ہے آپ اس کو عطا کر دیجئے. آپ اس کو اگر دے دے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے بھی یہ وحی نہیں بھیجی کہ اے موسیٰ یہ کیا بحث کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو جنت لے, تم کون ہوتے ہو جنت دینے والے؟ تم بھی توبہ کرو اور اس بڑھیا سے بھی توبہ کراؤ جو تم سے مانگ رہی ہے. جنت ہماری ہے, ہم جس کو چاہے جنت دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. یہ مانگنے والی بھی مشرک, اور جو تم کہہ رہے جنت کا درجہ دوسرا جگہ لے لے, دوسرا درجہ لے لے, تم بھی مشرک, تم دونوں توبہ کرو. یہ نہیں فرمایا پروردگار عالم نے, بلکہ رب نے کیا فرمایا, اے موسیٰ آپ اس سے الجھ کیوں رہے ہیں, جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دیجئے, آپ دے دیجئے, اس میں آپ کا کیا نقصان؟ آقا فرماتے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑھیا جا, میں نے تجھے یہ مقام دیا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہیں گی, اب بتا کہاں پر. کہتی ہے موسیٰ چلو جنت کا تو وعدہ ہو گیا, ایک چیز اور چاہتی ہوں. اب کیا؟ بات تو ایک ہی وعدے کی ہوئی تھی نا. کہ حدیث کا یہ اضافی جو روایت ہے اس کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کیا, اور امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا ہے. الجامع احکام القرآن کا بات تو ایک وعدے کی ہوئی تھی. بڑھیا آپ کیا چاہیے؟ کہتی ہے کہ حضور یہ ضعیفی بڑھاپے سے میں تنگ آ گئی ہوں, میری جوانی بھی لوٹائیے, جوانی لوٹائیے. آپ نے کہا اچھا چل وہ بھی تجھے عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف دم کیا, اور جب ہاتھ پھیرا, آقا فرماتے کہ موسیٰ کا اشارے سے ہاتھ کا پھیرنا تھا اور دم کرنا تھا, 33 سال اور 30 سال کی دوشیدہ نوجوان عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اور عمر بھی اتنی طویل پائی کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بعد میں آئے ان سے نکاح بھی ہوا, اور ان سے نکاح سے اولادیں بھی پیدا. تب بڑھیا نے بتایا کہ حضور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام دفن ہے. وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی میں اس مقام کو جانتی ہوں کہ یہ واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گزرا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, میری اس وقت 13 سال کی عمر تھی, اور مجھے آج بھی وہ دریا نیل کا وہ حصہ خاص یاد ہے کہ میں نے نگاہوں سے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تھا, اور جب تک اللہ نے مجھے طاقت دی میں چل پھر سکتی تھی, میں آتی تھی اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کو نہارتے رہتی تھی. اے اللہ کے نبی موسیٰ یہاں خدائی کیجئے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. جب قبر کھودی گئی, یوسف علیہ السلام کا جسم ایسا تر و تازہ تھا جیسے ابھی ہی دفن کیا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور دوسرے ایک مقام پر بیت المقدس پہ پھر حضرت یوسف کو دفن کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں وہ بنی اسرائیل کی ضعیفہ کتنی ہوشیار اور عقل مند تھی کہ جب اس کے نبی نے اس سے قبر کا نشان پوچھا تو اس نے جنت کا مطالبہ کیا, اور یہ بدو بنی اسرائیل کی ضعیفہ اور بوڑھیا سے کتنا گیا گزرا نکلا کہ میں اس سے خود بار بار کہتا تھا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اس نے اونٹ اور پیسے مانگے. خدا کی قسم اگر یہ مجھ سے یہ کہتا اے مصطفیٰ میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہنا چاہتا ہوں, یہ درجہ اور مقام میں اس کو عطا کر دیتا, اور یہ جنت میں میرے مقام اور میرے درجے میں ہو.
اب بھی کیا شک و شبہ، اور یہ حدیث میں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب میں نہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا اور فرمایا اس کی سند بھی صحیح ہے، مستدرک الفردوس میں امام دہلوی نے لکھا ہے اس کو، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا ہے، امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، میں نے بہت سارے حوالے دیے جو ابھی ذہن میں نہیں ہے اس وقت فی الحال میرے، میں نے متعدد کتابوں کے حوالے دیے، اور تمام محدثین نے اس پہ اتفاق کیا کہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن کے درجے پر ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔